بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین منتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد و آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات با آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرما سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ پتہ چلے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب ہے یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ فضائل کی ڈیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جتنا مصائب آپ یکم محرم سے لے کے اب تک سن رہے ہیں وہ سارا مصائب صرف اسی لیے ہوا تاکہ اس ولایت کی اور ان فضائل کی حفاظت کی جا سکے تو میں سورہ آل عمران سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو پکار کے کہا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے آپ کی پیروی کریں نبی کی پیروی کرنی ہے کیونکہ اللہ محبت تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک اتباع محمد نہ ہو اور پھر اتباع محمد کا صرف ایک فائدہ نہیں ہوگا
اللہ کہہ رہے میں ان کی محبت تو قبول کروں گا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کی باتیں مانیں گے، آپ کی پیروی کریں گے تو صرف محبت قبول نہیں کروں گا، میں بھی ان سے محبت کروں گا، میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اب جو ہی رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی تو بندے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اتباع رسول کیا ہے کہ جس کے بعد ہم تو اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو رسول نے ایک شہزادے کو بلایا اور بلا کر لوگوں کی طرف سامنے دکھا کر کہا فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے۔ آباد رہیں جی، ہمیشہ زندہ باد رہیں، بڑی توجہ، پہچان لو یہ حسین ہے نا۔ آپ نے حدیث سنی ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میں حسین ہوں، حسین میں ہوں، میں ہوں، حسین حسین ہے پھر بھی میں حسین ہوں، حسین میں ہوں کیونکہ میں ہی حسین ہوں اور حسین ہی میں ہوں۔ بڑی توجہ جی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ اور یہ آیت صرف یہ حدیث سننے سے تعلق نہیں رکھتی، جو ہی محرم الحرام شروع ہوا سارے شیعہ سنی مسلمانوں نے چوک بینروں سے بھر دیے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کبھی حسین سے پوچھا حسین نے کس کو کہا یہ میرا ہے؟ آباد رہیں، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ میرے سرکار تشریف فرمائے، میں دعا حاصل کرنے لگا ہوں۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، مولا حسین کون پکارے گا کہ آپ اس کے ہیں؟ حسین مولا کی آواز آئی اگر میرے سامنے 9 لاکھ میرے قاتل بھی کہتے نا کہ حسین آپ ہمارے ہیں تو پھر بھی حسین قبول نہیں کرتا، کیونکہ حسین صرف اس کا ہے جس کے پاس علی ولی اللہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ آپ کے کیا کہنے، مل کے سارے، کیونکہ حسین صرف اس کا ہے جس کے پاس علی ولی اللہ ہے۔ باقی پوری دنیا بھی حسین کو اپنا کہتی رہے، رب کا حسین، سب کا حسین، حسین صرف اس کا ہے جس کے پاس ہے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ نہ اس ولایت کی حفاظت، دفاع، اقرار، اس پر ایمان عقیدے کے بغیر نہ کوئی عزاداری ہے، نہ کوئی ماتمداری ہے، نہ کوئی نہ کوئی سیادت ہے۔ ماتمی تب ہے جب علی ولی اللہ ہو، عزادار کی عزاداری تب ہے جب علی ولی اللہ ہو، اور سید کی سرداری بھی تب ہے جب علی ولی آباد۔ یا علی، نا بات صرف ایک ہی سمجھانی ہے، ذرا میری طرف بھائی اس کی ایکو کم کر دیں، اور بیس بھی ٹھیک ہے، آواز تھوڑی اور کھول دیں، ایکو 1 پوائنٹ کم کر دیں، جو کہ بند ایریا ہے تو باقی ماشاءاللہ ساؤنڈ آپ کا بڑا زبردست ہے، لیکن ایکو بس توجہ میری طرف رکھیے۔ آیت میں نے وہی بتانی، ایکو بند نہیں کرنی، بالکل ہاں بند بالکل نہیں کرنی، تھوڑی سی کھول دیجیے گا۔ آیت میں نے وہی بتانی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے سے اللہ محبت کرتا کیسے۔ بات شروع ہو گئی، چونکہ آیت کی تفسیر وہی ہوگی جو معصوم نے بتائی ہے، کیونکہ مولوی کی تفسیر کو نہ ہم نے کل مانا تھا نہ آج مان رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے نہ آئندہ کبھی مولوی کی تفسیر کو مانیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کی تفسیر میں معصوم امام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے اپنے لال حسین کو بلا تشبیہ کندھوں پہ اٹھایا اور مدینے والوں کے سامنے کہا فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے۔ جس نے آج تک صرف حسین منی کی حدیث آدھی سنی ہے بلکہ آدھی بھی نہیں سنی، وہ آج نجف منزل کے نوکر سے حدیث پوری سنے اور اتنا بول لے کہ جتنا
جتنا بولنے کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سردار نے اپنی عرش الہی باہوں میں قرآن توحید کے حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر اس شہادت کی قل ہو اللہ احد کا تعارف کروا کے کہا فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے، امرہ امری طاعتہ طاعتی، من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی، حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔ جو نہیں عربی سمجھ سکتا ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھے، چونکہ عربی سمجھنا ضروری بھی نہیں، علی سمجھنا ضروری ہے۔ بس علی سمجھ آ جائے تو سب سمجھ آئے۔ جو ابھی یہاں مولوی نے چکر دیا ہے نا، عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، ماتمیوں کو عزاداروں کو مولوی اس وقت دیکھے گا جب خود قبر میں تمہارا کندھا ہلا کے کہے گا اسمع افہم، سن اور سمجھ، تیرا پہلا امام علی ہے۔ مولوی اگر انہیں عربی نہیں آتی تو یہ قبر میں جا کر کیسے سن رہے ہیں؟ پتہ چلا ابھی زبان پر، آنکھوں پر، سماعتوں پر پردے ہیں، وہ پردے ہٹ جائیں گے، لیکن فکرہ سنتے جانا اور اتنی دعا دے دینا جتنا فکرے کا حق ہے۔ میں نے ممبر کی تاریخ میں بر صغیر پاک و ہند میں حسین منی وانا من الحسین والی حدیث پوری تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرے سرکار آپ کی نگاہ سے، اور یہ حدیث اتنی کمال ہے کہ رسول اللہ نے کسی حجرے میں نہیں، رسول اللہ نے مسجد میں نہیں، ممبر کے چوک میں کھڑا کر کے کہا فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے، امرہ امری طاعتہ طاعتی، من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی، حسین منی وأنا من الحسین۔ رسول فرما رہے تھے پہچانو یہ حسین ہے، امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے۔ ہاتھ اگر درد نہیں کرتا تو یقیناً اٹھنا چاہیے۔ امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم، طاعتہ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت۔ رسول تفسیر کر رہے تھے آیت کی، جو رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حضور نے بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من تبعہ فإنہ منی، جس نے میرے حسین کی پیروی کی وہ مجھ محمد میں سے ہے، وہ مجھ محمد میں سے ہے۔ حیران نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، جو حسین والا ہے جو پریشان نہ ہو، جو عزادار ہے۔ کیوں تم فضائل سن کر گھبرا جاتے ہو؟ خدا کی قسم جو مولا نے تم حسین والوں کے فضائل بتائے ہیں، اگر محمد علی ورق منبر سے کھڑا ہو کر شیعوں کے فضائل پڑھے تو خود شیعہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چونکہ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور زمانہ ہمارے شیعوں کا شکریہ ادا کرے، چونکہ اگر ہمارے شیعہ زمین پر نہ ہوتے اللہ اناج پیدا نہ کرتا۔ اللہ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اللہ اناج پیدا نہیں کرتا اگر علی کے شیعہ روئے زمین پر نہ ہوتے، اللہ گندم ہی نہ اگاتا تو پھر مولوی روٹی کیسے کھاتا؟ مولوی روٹی کیسے کھاتا؟ ہمیں کافر کہہ کر ملک پاکستان کا امن خراب نہ کر، جن کی وجہ سے آٹا ملتا ہو ان پر بھونکا نہیں کرتے۔ آپ جی ہیں جی یعنی پچھلے صاحبان جملہ بھولا تو نہیں؟ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، من دیکھنا آپ نے اس طرف، ادھر سے قیامت بھی آ جائے تو آپ نے نہیں دیکھنا، چونکہ قیامت تب نہیں آئے گی جب تک کوئی حالت قیام میں نہیں آتا۔ میری طرف دیکھیے، میں فکر پڑھ رہا ہوں۔
من تبعہو، آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ بس جسے آ رہی ہے پھر صرف سر نہیں ہلانا، ہاتھ بھی اٹھانا ہے. من تبعہو فإنہ منی، جس نے حسین کی اتباع کی وہ مجھ محمد میں سے ہے. وَمَنْ أَسَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس نے حسین کو نہیں مانا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. وجہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کیونکہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ابھی تک تو اللہ کے رسول نے صرف یہی فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج محمد علی ورک نے جعفریہ امام بارگاہ حسینیہ میں کھڑے ہو کر پندالی کے اندر پڑھ دیا کہ رسول فرما رہے جو حسین کی اتباع کرے وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے، وہ ماتمی بھی محمد میں سے ہے، وہ عزادار بھی محمد میں سے ہے، زنجیر زن بھی محمد میں سے ہے، کمر زن بھی محمد میں سے ہے. بھائی تم اپنا معیار بلند تو کرو. جو سلمان و فضا کو منا کہہ سکتے ہیں وہ تمہیں بھی منا بنا لیں گے، لیکن معیار معرفت بلند کرنا، پھر محشر میں ہجوم آ جائے گا. وہ بھی آ جائیں گے جو حسین کے عزادار ہیں، وہ بھی آ جائیں گے جو ماتمی زنجیر زن ہیں، اور وہ بھی آ جائیں گے جو خون کے پرسے پر نجس فتوے دیا کرتے ہیں. حالانکہ ان کے فتووں کی اوقات کیوں نہیں، کیونکہ ملا کے سبھی فتوے میری جوتی کے نیچے، زنجیر میری پشت پر چلتی ہی رہے گی. محشر کے میدان میں جب بندے داڑھیوں سمیت پریشان کھڑے ہوں گے، ماتمی گریبان کھول کے کہے گا اللہ یہ دیکھ ہمارے سینے نور سے چمک رہے ہیں. بندے کہیں گے سارے پریشان ہیں تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ ماتمی کہے گا پیچھے ہو جاؤ، ہم محمد میں سے ہیں، ہم محمد. آباد رہے، سدا زندہ باد رہے، ہمیشہ آباد رہے. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے، جسے فکرہ سمجھ آیا ہے جی ہم یا اللہ. آپ سدا سلامت رہیں جی، ہمیشہ زندہ باد. مولا صادق فرماتے ہیں محشر میں جب ہر کوئی رضائے الہی کا انتظار کر رہا ہوگا نا کہ اللہ کے فیصلے کیا آئیں گے، جنت کسے ملے گی، جہنم کسے ملے گی، اس وقت پردہ توحید سے آواز آئے گی یا سیدہ لکی اندی الرضا. حسین کی اماں پہلے آپ بتائیں آپ کی رضا کیا. اس وقت سیدہ ہجوم محشر پہ نظر کر کے فرمائیں گی اللہ تو جان تیرے فیصلے جانے، لیکن یہ جتنا ہجوم ہے ان میں سے حسین کے عزادار میرے حوالے. یہ دروازہ بند، کیوں نہ ہو عزادار سے پیار آل محمد کو، کیوں نہ سیدہ کی نگاہ عصمت کی عنایات ہوں عزاداروں پر، کیونکہ یہ نہ تھکنے والی قوم، یہ یا حسین کی صدا دینے والی قوم جانتی ہے ہمیں اسے رونا ہے جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. جو بی بی فرماتی تھی بابا جب میرے حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، میں اس وقت خنجر میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہو جاؤں گی. عزاداران امام مظلوم، جس مصائب کا حکم ہے مجھے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فکر سن لیں. پھر پوری دنیا نے حسین کی عزاداری ایسی کی کہ خود جس کی ذمہ ہے عزاداری وہ کہہ رہا تھا واہ حسین تیرے عزاداروں کے کیا کہنے، چونکہ اس ذکر کی ذمہ داری ہے اس کی. مصائب کا پہلا فکرہ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے دو جملے مجھے کہنے ہیں تاکہ دل نرم ہو جائے، اور اس طرح سے نام حسین پر گریہ آنکھوں سے جاری ہو جائے کہ گریہ کا حق تو ادا نہیں کر سکتے،
لیکن سید سجاد کی بارگاہ میں اس پرسائے مودت کا سجدہ ادا کرنے کی کوشش ہو جائے۔ عزاداروں، پھر ہر قوم نے، ہر ملک نے، دنیا کے ہر خطے نے حسین کی عزاداری کو منایا۔ ہر خطے سے حسین کے زوار کربلا حاضر ہوتے رہے۔ ایک دلی کا رہنے والا مومن تھا، یہ ہر سال کربلا جاتا تھا۔ اسے جوانی سے بڑا شوق تھا کربلا کی زیارت کا۔ ایک دفعہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے جو کربلا اتنی پسند ہے، کیوں نہ میں اس سخی حسین سے کہوں مجھے اپنی کربلا میں ایک قبر کی جگہ دے۔ عزاداروں، یہ ہر دفعہ جاتا اور جا کے کہتا مولا حسین مجھے اپنی جاگیر اکبر میں ایک قبر کی جگہ دے دے۔ مولا آپ کا وعدہ ہے کہ ہم سارے اٹھیں گے کربلا سے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں دفن بھی کربلا میں ہوں، میں اٹھوں بھی کربلا سے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ یہ آ گیا کربلا میں، پیچھے 4 سال کی بیٹی وطن میں چھوڑایا تھا۔ آ کے مولا حسین کی ذریع پر اس نے رونا شروع کیا، مولا بس اب میرا زندہ رہنے کا دل نہیں، مجھے اپنی کربلا میں جگہ دے دے، مجھے اپنی کربلا میں قبر دے دے۔ یہ مقتل گاہ کی زری کو پکڑ کے رو رہا تھا جہاں 13 ضربوں سے بیٹی قتل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ کسی اجنبی کا ہاتھ کندھے پر آیا، اس ہاتھ کا کندھے پہ آنا تھا، اس نے بڑی اپنائیت محسوس کی۔ اس نے مڑ کے دیکھا کوئی نقاب پوش ہے اور کہہ رہا ہے تجھے قبر چاہیے کربلا میں، تم میرا ایک کام کرے گا؟ کہتا ہے میں ہوں ہی زواروں کی خدمت کے لیے، بتائیے کہ جو کربلا کا قبرستان ہے نا، تم آج رات کو وہاں جانا اور وہاں جو دیکھو کل یہی تمہیں ملوں گا، مجھے آ کر بتانا۔ یہ کربلا کے قبرستان میں پوری رات دیکھتا رہا، جنازے آتے بھی تھے، دفنانے والے واپس جاتے بھی تھے۔ یہ اگلے دن واپس آیا، وہیں عصر کے وقت بیٹھ کر رو رہا تھا کہ پھر کسی کا ہاتھ کندھے پر آیا اور اس نے پوچھا بتاؤ کل کیا دیکھا؟ کہا اے زوار حسین میں نے وہاں دیکھا کہ جنازے دفن ہونے آتے ہیں، لوگ دفن کر کے جاتے ہیں، لیکن نہ جنازوں کا پتہ ہے نہ دفن کرنے والوں کا پتہ ہے۔ وہ جو آیا تھا نا پیچھے جس نے ہاتھ رکھا تھا، کہا یہ سارے وہ تھے جو مرتے اپنے وطن پر ہیں اور دفن کربلا میں ہوتے ہیں۔ اب ایسا کر تو بھی اپنے وطن میں چلا جا، میرا وعدہ ہے تو مرے گا ہندوستان میں مگر اٹھے گا کربلا سے۔ یہ تڑپ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہ نہیں پہچانا، میں وہی غریب حسین ہوں جس کے وطن میں تجھے قبر چاہیے۔ تو کہا مولا آپ مجھے قبر دے دینا، اپنی کربلا سے بھیج کیوں رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں مجھے اپنی معصومہ کی قسم میں تجھے کبھی واپس ہندوستان نہ بھیجتا، لیکن جو تو 4 سال کی بیٹی پیچھے چھوڑایا ہے نا وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور روز کہتی ہے سکینہ اپنے بابا سے کہنا میرے بابا کو واپس بھیج۔ علامہ اجرکم علی اللہ یا حسین، یہ مصائب ہے بھائی۔ کون کہتا ہے یہ سخت جملوں پر روتے ہیں؟ وہ مصائب پڑھوں گا تمہاری نسل نام حسین پر روئیں گی نجف منزل کا صدقہ۔ ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، عزاداروں جسے امت کی روتی ہوئی بیٹیوں کا اتنا خیال تھا، پتہ نہیں اس کی بیٹی کو کس کس نے کب کب کہاں کیسے بلایا۔ وہ جس کے لیے مقتل لکھتا ہے حسین نماز شب میں کہتے تھے میرے پاس اکبر بھی ہے، میرے پاس سجاد بھی ہے، مجھے ایک ایسی بیٹی مل جائے جو میرے جنازے کی وارث ہو، جو خیموں سے نکلتے ہوئے میرے رہوار کے سموں سے لپٹ کے کہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزاداروں ایک دفعہ میرے مولا حسین خیموں سے
سے ودا کر کے چلے. سب نے شہادت سنی ہے عشر محمود سے بھی, دیگر ذاکروں سے بھی. مولا حسین نے جنگ کی, مولا حسین تنہا رہ گئے, مولا حسین شہید ہو گئے, مولا حسین پہ ضربیں چلنے لگی. نا آزادارو, لو ملک صاحب میں مصائب جس کا حکم ہے اس کا پہلا فقرہ پڑھنے لگا ہوں. ابھی 8 قاتل آئے تھے جو ناکام واپس لوٹ گئے. چونکہ اتنا روب تھا وجہ ذوالجلال والاکرام پر کہ کسی کی جرت نہیں تھی جب تک حسین کی اجازت نہ ہوتی. حسین کی گردن پر خنجر چل نہیں سکتا تھا. اس اختیار الہیہ کے مالک نے ایک دفعہ وقت کو روکا, چونکہ آگے سے ایک 4 سال کی سید زادی کبھی گرتی آ رہی تھی, کبھی اٹھتی آ رہی تھی, اور رو رو کے کہتی تھی بابا ایک دفعہ مجھے سینے سے لگا جا بابا. معصومہ آ گئی بابا کے پاس. ابھی شمر تھوڑا دور تھا. معصومہ نے آ کر دیکھا میرا شہنشاہ بابا, میرا کبریا مزاج بابا, میرا عرشوں کا مالک بابا, سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں, پشت پر تیر لگے ہوئے ہیں, پہلوؤں میں تیر لگے ہوئے ہیں. میرے سرکار معصومہ کہتی ہے بابا میں ادھر سے آتی ہوں تو رستہ نہیں ہے, بابا میں ادھر سے آؤں تو رستہ نہیں ہے, بابا آج تو تیری پشت پر بھی تیر ہے, بابا آج سینہ بھی نہیں ملے گا, بابا میں آخری ملاقات کرنے آئی ہوں. آخری ملاقات کا لفظ آیا, حمید کہتا ہے یہ وہ موقع تھا جب میں عیسائی ہو کر رونے لگا. کا کون سا موقع؟ کا حسین نے کہا معصومہ ذرا رکیے, میں آپ کے سینے پر آنے کا انتظام کروں. حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا غریب نے ایک ایک تیر اپنے ہاتھوں سے نکالنا شروع کیا. حسین کے سینے کا گوشت تیروں کے ساتھ باہر آتا تھا اور رو کے کہتا تھا آ میری معصومہ, میرے سینے پر آخری دفعہ. یا حسین یا حسین یا حسین. سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا. بالکل ابتدائے مصائب عزادارو, آخری ملاقات ہو گئی. ذاکرین سے آپ نے سنا ہے 4 قدم پہ کھڑی تھی, 4 قدم پہ نہیں کھڑی تھی, صرف وہاں تک کھڑی تھی جہاں اجر رسالت ملتا تھا. جو ہی کہتی تھی نہ میرے بابا کو نہ مار, بے غیرت ایسا ظلم کرتا تھا. معصومہ خاک پہ تڑپ کے کہتی تھی چچا غازی دیکھ مجھے اکبر کی جاگیر میں شمر نے بڑا مارا ہے. عزادارو معصومہ دیکھتی رہی, بابا کا سر قلم ہوتا رہا. میں نے مصائب شروع کر دیا ہے. تم جانو شام سے آئی ہوئی بی بی جانے جو رہتی ہی عزاداری میں ہے وہ آتی نہیں. اس کا مقصد ہے صرف بھائی کا پرسہ قبول کرنا. جو میرے ذمہ ہے میں کر کے جا رہا ہوں, تم جانو, آنکھ جانے, شام کی ملکہ جانے. عزادارو شام غریبہ میں ملکہ شام نے, شریکت الحسین نے, عدیلت الحسین نے, کعبۃ الرضایہ نے, عزت اللہ الکبریٰ نے معصومہ سے پوچھا معصومہ جب آپ کو یقین تھا بیٹی یہ آپ کے بابا کو نہیں چھوڑے گا تو آپ کیوں کھڑی رہی؟ کب بابو پی اماں میں عالم الغیب و شہادہ کی بیٹی ہوں, مجھے پتا تھا یہ بابا کو نہیں چھوڑے گا. میں انتظار کر رہی تھی یہ چلا جائے, میں بابا کے چہرے سے اصغر کا لہو صاف کروں, میں بابا کے بالوں سے کربلا کی خاک اٹھاؤں. لیکن پھوپھی اماں یہ کہا نہیں, اس نے نجس ہاتھ میرے بابا کی زلفوں میں ڈال کر ایسے اٹھائے, میں دامن پھیلا کے کہہ رہی تھی تو نہ اٹھا. یا حسین بہن کر کے رو لو بھائی. کون رہ گیا ہے تمہارا, کون رہ گیا ہے بعد حسین جسے رو گے؟ عزادارو 20 محرم ہے جو آپ 19ویں کا دن گزار کے بیٹھے ہیں نا, 19 محرم سے کوفہ سے شام کا سفر شروع ہو گیا ہے. آج مجلس کے آخر میں ذاکر محمل برآمد کرائے گا. وہ 28 رجب والے محمل نہیں ہوں گے, وہ محمل ہوں گے جو 11 محرم کربلا سے روانگی کے وقت تھے. جو محمل یہاں آئیں گے ان پر کالے پردے ہوں گے, لیکن جو 11
اللہ اللہ یہ دروازہ بند کر دیجئے، یہ دروازہ پیچھے سے بند، آپ نے ادھر میری طرف دیکھنا ہے۔ عزادارو عزادارو، جب بھی معصومہ راہ شام میں اونٹ کی پشت سے گرتی تھی، آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، ریت پہ غازی کا نام لکھا جاتا تھا، پورے رستے بچے اونٹوں سے گرتے رہے، اونٹوں میں پامال ہوتے رہے، مقام دیر راہب آیا، حسین کے سر والا نیزہ ایک جگہ آ کر رکا، شمر تازیانہ لے کر آیا، سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی برسات ہوئی، کہا میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کہا تیرے باغی باپ کا سر یہاں بھی بغاوت کر رہا ہے، خون آیا سجاد کی آنکھوں میں، کہا ایسے نہیں رکا، میری بہن پیچھے گر گئی ہے، کہتا ہے بچے تو پہلے بھی گرے تھے، کہا جو گرے تھے وہ سب مرد تھے، اب ہماری 4 سال کی بدو۔ یا حسین یا حسین، بڑے حوصلے سے چونکہ جب میں صاحب شروع کروں گا تو اس کے بعد کسی کو نہ میں حوصلہ دلاؤں گا نہ کوئی مجھے دلائے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا راز ہے باپ اور بیٹی کی محبت کا۔ میرے سرکار صرف دیر راہب پہ حسین کے سر والا نیزہ نہیں رکا، شام جاتے ہوئے رستے میں ایک منزل آئی جسے نصیبین کہتے ہیں۔ میں دوسری یا تیسری دفعہ یہ جملے منبر سے پڑھنے لگا ہوں، اور تمہاری ہائے بلند نہ ہوتی نا میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں کبھی یہ فکرے پنگالی میں نہ پڑھتا۔ نصیبین شہر کا حاکم تھا مسعود بن الیاس، اس نے اپنے شہریوں کو کہا میرا شہر ایسے سجاؤ، نہ بابلک سجا ہو، نہ ایسے اسکلان سجا ہو، نہ ایسے معمورہ سجا ہو، اور نہ ہی دمشق ایسے سجے۔ کہنے لگے دمشق میں تو بڑے انتظامات ہیں، وہاں جھنڈے لگائے گئے ہیں، وہاں رنگین پردے لٹکے ہیں، وہاں ناچنے گانے والی عورتیں بھی ہیں، وہاں چھتوں پر پتھر لے کر بدگماش لوگ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں گرم پانی برتنوں میں بھر کر علی کی بیٹیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو نصیبین میں ایسا کیا کریں جو نصیبین کی منزل شام سے بھی آگے نکل جائے؟ مسعود بن الیاس نے کہا سب سے پہلے شہر میں رنگین پردے لگاؤ، پھر ناچنے گانے والوں کو بلاؤ، پھر ڈھول تماشے کرنے والوں کو بلاؤ، چھتوں پر آوارہ عورتوں کو پتھر دے کے کھڑا کرو۔ ایک کام ایسا کروں گا، علی کی بیٹیاں اس شہر میں آ کر ایسے تڑپیں گی جیسے شام میں بھی نہیں تڑپیں گی۔ پتہ تب چلا جب زجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ تھا، مگر اس کا گھوڑا چلا نہیں، اس نے سواری بدلی، پھر گھوڑا نہیں چلا، پھر تیسری سواری بدلی، جب گھوڑا نہیں چلا نا تو اسے پتہ چلا حسین کا سر رک گیا ہے، نہ کہ اس بے غیرت نے میرے مولا کا سر گھوڑے سے نیچے زمین پر رکھا اور کہتا ہے تو نہیں چلتا تو کیا ہوا، تیری بیٹیوں کو لے کر میں نصیبین میں داخل ہوں گا۔ پوچھو نصیبین میں ایسا کیا تھا جو حسین کا سر اس شہر میں نہیں جا رہا تھا؟ ان کتوں نے شہر میں 1000 شیشے لگوائے ہوئے تھے، 1000 آئینے، تاکہ علی کی بیٹیاں آئینوں میں دیکھیں سر سے خون کیسے آ رہا ہے، کان زخمی کیسے ہیں۔ آئینوں کے سامنے سے علی کی پوتی گزری، رو کے کہتی ہے بابا بابا میں 4 سال میں بوڑھی ہوں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، سینے پہ ہاتھ رکھنا بھائی، سارے مل کے کہنا ہائے مولا تیری معصومہ کے بڑے ارمان، ساری منزلیں پار ہو گئی، میرے سرکار وہ منزل آ گئی جس کا نام اس سجاد کو رلانے کے لیے کافی، الشام الشام الشام۔ پتہ ہے مولا آگے کیا فرماتے تھے؟ الامان من الشام، میں شام سے پناہ مانگتا ہوں۔
ابن منذر کہتا ہے مولا امام ہو کر شام سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا شام میں ہم پر وہ ظلم ہوئے جو کسی اور پر کبھی نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ کہ مولا وہ ظلم کیا تھے؟ کہ ہمارے باقر و معصومہ جب ہم سے دور چلنے لگتے تھے تو یہ نیزے مار مار کے انہیں ہمارے قریب کرتے تھے۔ شام میں صدقے کی کھجوریں سید زادیوں پر پھینکتے تھے۔ شام میں ہمیں وہ زندان دیا تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ ابن منذر ماتم کر کے کہتا ہے مولا کوئی ایسی بات ہے شام میں جو آپ کو بڑا خون رلائے؟ کہ ویسے تو پورا شام خون رلاتا ہے۔ ایک دن ہمیں زندان سے نکالا، ایک ہی رسی میں باندھ کر ان یہودیوں کے محلے میں لے آئے جو خیبر والوں کی اولاد تھے، اور کہتے آؤ اگر کس نے علی کا بدلہ لینا ہو۔ کیا پھر انہوں نے بدلے لیے؟ سجاد کہتے ہیں نہیں، دمشق کے یہودی گھروں سے نہیں نکلے کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا۔ تو کہا مولا پھر روتا کیوں ہے؟ کہ ایک ہی بات رلاتی ہے، یہودی عورتوں کے سر پہ چادریں تھی، میری پھوپھیوں کے سر پر۔ یا حسین، یا بس آخری فکرے آ گئے ہیں، ذرا توجہ کر۔ مولا فرماتے ہیں شام میں ہم پر ایسے ایسے ظلم ہوئے جو کائنات میں کسی پر نہیں ہوئے۔ میں رک گیا ہوں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کئی بندے اتنے امیر ہیں کہ جس لفظ شام پر تمہارا امام خون روئے نا، تم ان لفظوں پر رو تو نہیں سکتے، لیکن ایک دفعہ سر کو جھکا لینا تاکہ آج کا پرسہ میں آخری پڑھوں۔ سجاد فرماتے ابن منذر میں کس طرح سے بھولوں، شام کے بازار میں میری بہن نے دیکھا شمر کربلا سے مجھے مارتا ہوا آ رہا تھا، مگر اس کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ جب ظلم اتنا بڑھ گیا نا کہ میری پشت پر کوئی جگہ باقی نہیں رہی، میری بہن گئی اور میری پھپھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی پھپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں سجاد کو بچا لوں۔ پھپھی اماں فرماتی ہیں بیٹی بالکل، تو ام ابیہا بن کر سجاد کو بچا لے، چونکہ وہ وقت کا محمد ہے، مگر میری شہزادی بچائے گی کیسے؟ کہ پھپھی اماں میں جانوں، شام کا بازار جانے، سید سجاد جانے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے کہا کے کہتی ہے سجاد میں تھک گئی ہوں، مجھے کمر پہ اٹھا لے۔ سید سجاد شام کے بازار میں بیٹھے، بہن کو پشت پر اٹھایا، 14 قدم چل کے کہتا ہے اتر جا، جب سے تو آئی ہے مجھے تازیانہ نہیں لگا۔ کہتی ہے یہ دیکھ تیرے حصے کے تازیانے۔ یا حسین، یا حسین، جو بندہ تھکا بیٹھا ہے 20 دن کا اس سے بات نہیں ہے، لیکن جسے پتا ہے حسین کا غم زندہ باد ہے۔ عزاداروں گزر گیا شام کا بازار، گزر گیا شام کا دربار، آ گیا زندان۔ زندان میں ہی تو کہتی تھی میرے بابا کا سر کہاں ہے، میرے بابا کا سر کہاں ہے۔ عزاداروں پتہ ہے کربلا سے شام کے زندان تک اس معصومہ نے بابا کا سر، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا میری طرف دیکھ، بابا کا سر نہیں مانگا۔ زندان میں کیوں مانگا؟ مقتل کہتا ہے 4 سفر کو معصومہ زندان میں آئی، 11 سفر تک بابا کا سر نہیں مانگا۔ 12 سفر کو کہہ رہی تھی ہائے میرا بابا، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ پوچھو کیوں؟ چونکہ جس زندان میں معصومہ تھی اس زندان کی کھڑکی سے مسجد بنو امیہ کا مینار نظر آتا تھا۔ انہوں نے حسین کا سر اسی مینار پر باندھا ہوا تھا، معصومہ نے سر نہیں مانگا۔ جس دن سر اترانا رو کے کہتی ہے مجھے میرا بابا ملا دے، میرا غریب بابا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ لو عزاداروں جو ابھی تک بھی پرسہ نہیں پڑھ سکا میری طرف دیکھنا، ذاکر بن کے نہیں، خطیب بن کے نہیں، میں مولا کا عزادار بن کر شام کے غریب مہاری
سید سجاد کو پرسہ دینے کے لیے فکرے پڑھنے لگا ہوں جن کا حکم ہے، یا ایک دفعہ بابا کا کٹا ہوا سر آیا، بے ترتیب رگیں دیکھ کر سجاد فرماتے السلام علی راس المرفوع، اے بلند سر تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا راس المقطوع، اے بے ترتیب کٹے ہوئے سر تجھ پر میرا سلام۔ گھر میں ہونے